الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 15 اسم اشارہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسم اشارہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اسم مبصر یعنی نظر آنے والی چیز، مبصر کا مطلب ہوتا ہے نظر آنے والی چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ تو اسم اشارہ جو ہے اس کی وضع مبصر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ کو وضع نہیں کیا گیا۔ جو چیز نظر آتی ہے اس کی طرف اشارہ، ظاہر بات ہے انسان بھی جب اشارہ کرے گا تو کسی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جس چیز کی طرف اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس میں مفعول کا صیغہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ مشار الیہ کا ترجمہ اشارہ یشیر اسم اشارہ، اشارہ یشیر اشارتاً فعل سے اگر آپ اس میں مفعول بنائیں تو الیہ کے ساتھ معنی بھی اس کا یہ بنتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثال ھذا القلم ذالک الکتاب، اب اس میں ھذا القلم میں ھذا اسم اشارہ اور القلم جو ہے یہ مشار الیہ ہے۔ ذالک الکتاب کے اندر ذالک کا اسم اشارہ اور الکتاب جو ہے یہ مشار الیہ ہے۔ اسم اشارہ کے اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ للبعید۔ نام سے ہی ظاہر ہے، قریب کا مطلب ہے کہ وہ اسم اشارہ جو قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہوں، اور اسم اشارہ بعید جو دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہوں۔ تعریف یہاں پر یہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اسم اشارہ للقریب یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ قریب کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ھذا ھذہ، ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے۔ اسم اشارہ بعید یعنی وہ اسم اشارہ جس سے مشار الیہ بعید کی طرف، بعید کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو جو دور ہو، جیسے ذالکا، تلکا وغیرہ۔ اسماء اشارہ للقریب درج ذیل ہیں، اس کے ذریعے مشار الیہ قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، ہر ایک کے لیے الگ الگ استعمال کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ ذا، ذانی، تینی اور اولائی یہ اسماء اشارہ ہیں۔ تا، تانی، تینی اور اولائی یہ بھی اسم اشارہ ہیں۔ اچھا، اس میں ذا اسم اشارہ اور ذانی زینی ایک ہی چیز ہے، اس میں ذانی حالت رفعی ہے اور زینی حالت نصبی و جری ہے، اور اولائی اس کی جمع ہے۔ اسی طرح تا ہے مؤنث کے لیے تو اس کی تانی اور تینی یہ اس کی حالت رفعی اور حالت نصبی و جری ہے، اور اولائی جو ہے یہ اس کی جمع ہے۔ اس میں دیکھیں تو ذا کے شروع میں ہا لگایا، ذانی زینی کے شروع میں ہا لگایا اور اولائی کے شروع میں ہا لگایا تو ھذا، ھذانی، ھذینی اور ہا اولائی بن گیا۔ تا جو ہے یہ بھی اسم اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ ذی بھی اسم اشارہ، ذی بھی اسم اشارہ ہے۔ اب ذی جو ہے اس کے شروع میں بھی ہا لگایا تو ھذی بن گیا، تانی تینی کے شروع میں ہا لگایا تو ہا تانی، ہا تینی بن گیا، اور اولائی کے شروع میں ہا لگایا تو ہا اولائی بن گیا۔ اس میں اشارہ ہا کے بغیر ہیں، ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، یہ اس میں اشارہ نہیں ہے۔ تو آپ اگر اس میں اشارہ کو دیکھیں اس کے شروع میں ہا لگا ہوا ہو تو ہا کو سمجھیں کہ یہ اس میں اشارہ نہیں ہے، اس ہا کو کاٹ کے بقیہ جو ہوگا وہ اس میں اشارہ ہوگا جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اسماء اشارہ للبعید درج ذیل ان کے ذریعے سے مشار الیہ بعید کی طرف، ایسی چیز کی طرف جو کہ دور ہو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ذاکا، ذالیکا، ذانی کا، زینی کا اور اولائی کا، اور تاکا، تلکا، تانی کا، تینی کا اور اولائی کا۔ اس میں بھی کاف جو ہے یہ خطاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بقیہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے۔ ذانی کا، زینی کا اور تانی کا، تینی کا اس میں وہی بات ہے پیچھے والی کہ یہ تثنیہ میں حالت رفعی اور حالت نصب جری کے لیے ہے۔ بقیہ اس میں جو اس میں اشارہ ہے وہ سارے مبنی ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن تثنیہ جو ہے اس کا مبنی نہیں ہوتا، تثنیہ ان کا معرب ہوتا ہے، عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ قواعد و فوائد کہتے ہیں اسم اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر، مؤنث، واحد، مثنی اور مجموع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے۔ وہی بات جیسے اصل میں اسم اشارہ اور مشار الیہ جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ تقریباً موصوف صفت والا ہوتا ہے، اور جو موصوف صفت میں شرائط پائی جاتی ہیں صفت حقیقی کے اندر تو وہ ساری کے ساری اس میں بھی شرائط پائی جاتی ہیں۔
کہ وہ واحد تثنیہ جمع یعنی 10 چیزوں میں برابر ہوتا ہے، یہاں بھی یہ بھی 10 چیزوں میں، 10 چیزوں میں برابر، وہ 10 چیزوں میں برابر ہوتا ہے، یہ 10 چیزوں میں برابر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں سے اسم اشارہ جو ہے وہ اس کا اعراب نہیں ہوتا نا، مبنی ہے۔ ہاں وہ اسم اشارہ جس کا اعراب ہوتا ہے تو وہ اعراب میں بھی جو ہے مشار الیہ کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا اعراب بالحرف آتا ہے، اعراب بالحرکت نہیں آتا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارے کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے، جیسے حاذہ العلوم تلک الکراسات، جس طرح سے غیر ذوی العقول کی جو جمع مکسر ہے اس کی صفت واحد مؤنث لائی جا سکتی تھی، اس طرح سے اس کا اسم اشارہ کی جو مشار الیہ ہے وہ بھی جمع، اس میں مشار الیہ جمع ہو تو اسم اشارہ جو ہے واحد بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن واحد کون سا؟ واحد مؤنث لے کے آئیں گے۔ ہونا اور ہا ہونا یہ بھی دونوں اسم اشارہ ہیں، لیکن ہونا اور ہا ہونا یہ دونوں اسم اشارہ جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے ہنالی کا بھی اس میں یہ جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے جگہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا، مبصر ہوگی لیکن جگہ ہوگی، مکان ہوگا۔ ہونا اور ہونا کا ہونا اور ہا ہونا یہاں یہ اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں بریکٹ میں، قریب جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہیں، جیسے ہونا خزائن العلم، یہاں علم کے خزانے ہیں، ہا ہونا جامعۃ المدینہ، یہاں جامعۃ المدینہ ہے، اور سما ہونا کا اور ہونالی کا، یہ سما ہے سما نہیں ہے، سما اور سما میں فرق سمجھے، سما جو ہے یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے اور جگہ کے لیے بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سما جو ہوتا ہے وہ حرف عطف ہے جس کا آگے تذکرہ انشاءاللہ عز و جل آگے آئے گا، جس کا معنی پھر ہوتا ہے۔ سما ہونا کا ہونالی کا یہ سب کا معنی وہاں ہوتا ہے، یعنی بعید جگہ کی طرف اشارے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں۔ ہونالی کا زلازل، ہونالی کا زلازل یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، ہونالی کا زلازل، وہاں پر زلزلے اٹھیں گے۔ ثم شیء، وہاں کوئی چیز ہے، تو مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما اور نجد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو وہ نجد دور ہے کافی مدینہ طیبہ سے، تو اس کے لیے ہونالی کا لفظ استعمال فرمایا، یہ وہیں سے حدیث پاک سے اٹھایا انہوں نے لفظ۔ نمبر 5، ذالکہ وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے، لہٰذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا۔ ذالکہ میں پیچھے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ کاف جو ہے یہ خطاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وہاں پر اسماء اشارہ قریب کے لیے تھے تو ان میں ہا استعمال ہوتا تھا، تو یہاں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کا خطاب کے لیے وہ ہا جو تھا وہ تنبیہ کے لیے تھا۔ کا حرف خطاب ہے، ضمیر نہیں ہے، پیچھے آپ ضمیریں پڑھ کے آئے ہیں تو کا کو ماکم کی کما کنا آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ضمیریں ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ضمیریں نہیں ہیں، یہ حرف خطاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ذالکہ وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے، لہٰذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا۔ اب آپ اس میں اشارہ کر رہے ہیں، اس میں اشارہ کے ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں، لیکن جس مخاطب کو آپ خطاب کر رہے ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں، تو یہ کا جو ہوگا یہ اس کے مطابق ہوگا۔ وہ ایک ہے تو ایک، دو ہیں تو دو، کافی سارے جمع ہیں تو جمع کا استعمال ہوگا، اور مؤنث ہے تو مؤنث کے استعمال ہوں گے حرف خطاب۔ تو لہٰذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا، مثلا دور رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا اور مخاطب مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب، اور مخاطب مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب۔ اب دیکھیں کتاب دونوں صورتوں میں مذکر ہے تو اس کے لیے ذا جو ہے یہ مذکر لے کے آئیں گے، لیکن کاف جو کتاب کا ہے اس کو آپ مؤنث لے کے آئیں گے اگر مؤنث مخاطب ہے تو۔ اسی طرح مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور جمع ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور جمع مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکن الکتاب۔ ضمیر جو آپ نے پیچھے پڑھی ہیں کاکم آکم کیکما کننا، ضمیریں وہی استعمال ہوں گی، لیکن یہاں پر یہ بطور ضمیر نہیں بطور حرف استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد غلطی کی نشاندہی مشق نمبر 2، کہتے ہیں کہ جس کی طرف اشارہ کیا جو اسے مشار الیہ کہتے ہیں، لغوی طور پر ٹھیک ہے کہتے ہیں مشار الیہ، لیکن اصطلاحی طور پر جس مبصر چیز کی طرف اس میں اشارہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ ایسی ہم کس چیز کی طرف اشارہ کر دیں تو وہ مشار الیہ نہیں بن جائے گی اصطلاحی طور پر۔ ہونالی کا اور ہا ہونا دو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہونالی کا بعید کے لیے اور ہا ہونا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ کے آخر میں آنے والا کاف ضمیر ہوتا ہے اور مخاطب کے مطابق تو ہوتا ہے لیکن ضمیر نہیں ہوتا، وہ حرف خطاب ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشارہ للقریب، اس میں اشارہ للبعید اور اس میں اشارہ للمکان الگ الگ کیجئے۔
ذالک اس میں اشارہ للبعید، حاضی قریب، ہاہنا للمکان، اولائی یہ قریب، ہنالکا بعید مکان، اور اولائی ہاؤلائی یہ قریب، اور تلکا یہ بعید مؤنث، سمام بعید مکان کے لیے، تانی کا یہ قریب اور بلکہ بعید، اولائی کا یہ بھی بعید، ہاتانی ہاذانی یہ دونوں جو ہیں یہ بعید کے لیے قریب کے لیے ہیں، مؤنث مذکر ہیں۔ کہتے ہیں درج ذیل اسماء میں سے پہلے اس میں اشارہ للقریب اور للبعید دونوں لگائیے۔ ھذا رجل، ھذہ بنت، ھذا الرجل، ھذہ البنت، ھذہ الکتب، ھذان قلمان، ھذان جنتان، ھذا التفاح، اس کو کریں گے ہاؤلائی الارضون، اور ھذہ الدار یہ دار مؤنث سے سیمائی ہے، ھذہ المسلمات، ہاؤلائی المسلمات، اور ہاؤلائی المسلمون، ہاؤلا مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ورقۃ کی جمع ہاؤلائی الورقات۔ کہتے ہیں درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ ھذا نار، نار مؤنث ہے، ھذہ نار۔ تاکا خلیفتن، تو تاکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تل کا ذالکا خلیفتن کہیں گے، اور ذالکا ہندن یہ ہند عورت کا نام ہو یا پھر علاقے کا نام ہو، دونوں صورتوں میں مؤنث ہے، تو ہند ذالکا کی بجائے تل کا لگائیں گے، تل کا ہندن۔ ذانی کا دارانی، یہ ھذا ھذانی، تل کا تانی کا، اور ذالکا ذانی کا، دار مؤنث ہے پیچھے میں عرض کر چکا ہوں، تو تلکا سے تانی کا لگائیں گے، ذالکا سے ذانی کا نہیں لگائیں گے، تل کا دارانی۔ اور ھذانی جیران، جیران جمع ہے جار کی، تو ہاؤلائی جیران لگائیں گے۔ ھذہ انہارن کر سکتے ہیں، انہار نہر کی جمع ہے، ھذہ انہارن بھی کر سکتے ہیں، اور ہاؤلائی انہار، ہاؤلائی انہارن بھی کر سکتے ہیں۔ تا کتابن یہ مؤنث ہے، ذا کتابن کریں گے، ذا کتابن۔ اور اسی طرح دیک، دیک ہوتا ہے مرغا، تو مذکر ہے، اس طرح ھذہ دیکن۔ ہمارا سبق اختتام کو پہنچا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر ہے ڈسکرپشن میں موجود، وہاں سے آپ رابطہ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔